جب دنیا اپنے آخری دور میں داخل ہو جائے گی تو گناہ اور فتنے ہر طرف غالب ہوں گے۔ اللہ کے دین کی روشنی مانند پڑ جائے گی۔ اس وقت زمین پر وہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ عبرتناک ہوں گے۔ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ لمحہ ہوگا جب اللہ کے گھر خانہ کعبہ پر حملہ کیا جائے گا۔ ایک حبشی شخص جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالشقنین کے کہا اللہ کے اس مقدس گھر کو تباہ کرے گا، اس کی بنیادوں کو اکھاڑ کر رکھ دے گا اور زمین پر دین کی علامت ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ واقعہ صرف ایک سانحہ نہیں بلکہ اس وقت کی نشاندہی کرے گا جب زمین پر اللہ کی عبادت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو آپ کو قیامت کے قریب ان حیرت انگیز اور دل دہلا دینے والے واقعات کی تفصیل بتائے گی جو اللہ کے وعدے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو پورا کرتے ہیں، اور تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جو آپ کو ایمان، عبرت اور اللہ کے قریب ہونے کا درس دے رہے گا۔ قیامت کے قریب اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو ایک حبشی شخص تباہ کرے گا جسے ذوالشقنین کے نام سے بتایا جاتا ہے۔ پتلی پنڈلیوں والا شخص ہوگا جس کے ہاتھ اور ٹانگیں کمزور اور پتلی ہوں گی۔ یہ شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور اس کا غلاف نوچ دے گا۔ ذوالشقنین اپنے ارادے کے تحت خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرے گا اور اسے زمین بوس کر دے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہوگا۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ذوالشقنین خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بھی مسمار کر دے گا۔ اس وقت دنیا میں دین اسلام کا عروج ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آئے گا۔ اللہ کے گھر کو گرا کر اس کی حرمت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس واقعہ کی وضاحت کی گئی ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ اس وقت دنیا میں مسلمان تعداد میں کم ہوں گے اور دین سے دور ہو چکے ہوں گے۔ خانہ کعبہ کی اہمیت اور تعظیم لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہوگی۔ حج اور عمرہ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے اور دنیا میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ یہ زمانہ دین کی کمزوری اور گمراہی کا ہوگا۔ لوگ دنیاوی لذتوں میں مگن ہوں گے اور دین کی فکر نہیں کریں گے۔ اللہ کے احکامات کا بھلا دیا جائے گا اور خانہ کعبہ بے یار و مددگار رہ جائے گا۔ مسلمان زوال پذیر ہوں گے اور دنیا میں اسلام کی شناخت مٹ چکی ہوگی۔ یہ دور وہ ہوگا جب دنیا پر صرف گناہ اور فتنہ باقی رہ جائے گا۔ دنیا کی غیرت اور عقیدت کے بغیر لوگ خانہ کعبہ کو گرتا ہوا دیکھیں گے۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں کی تباہی۔ ذوالشقنین خانہ کعبہ کی بنیادوں کو مسمار کرے گا۔ خانہ کعبہ کو گرانے کا یہ واقعہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ کا یہ فیصلہ قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ خانہ کعبہ کی تباہی کے بعد زمین پر اللہ کی عبادت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ حدیث کے مطابق خانہ کعبہ کو گرا کر اس کی بنیادوں کو بھی ختم کرے گا۔ خانہ کعبہ کا غلاف نوچا جائے گا اور اسے گرا دیا جائے گا۔ یہ واقعہ قیامت کے قریب انسانیت کی بربادی اور گناہوں کے عروج کی علامت ہوگا۔ خانہ کعبہ جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مقدس رہا، قیامت کی نشان کے طور پر تباہ ہوگا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں کوئی حج یا عمرہ کرنے والا باقی نہیں ہوگا۔ اللہ کا گھر زمین پر آخری بار ویران ہوگا اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ خانہ کعبہ کی تباہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اس کے بعد زمین پر کوئی عبادت گزار باقی نہیں بچے گا۔ دنیا میں صرف برے اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ کا غضب عروج پر ہوگا۔ زمین پر ہر طرف گناہ کا غلبہ ہوگا۔ خانہ کعبہ کی تباہی کے بعد دنیا کا نظام مکمل طور پر بدل دیا جائے گا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہوگا کہ اللہ کے عذاب قریب ہے، اور ذوالشقنین کا حملہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ دنیا میں دین کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ کے بعد اللہ کے نیک بندے دنیا سے اٹھا لی جائیں گے۔ زمین پر بسنے والے لوگ اللہ کے قہر کا سامنا کریں گے۔ خانہ کعبہ کی تباہی کے بعد قیامت کی دوسری بڑی نشانی ظاہر ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے متحرک کر رکھنے کا درس دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعظیم اور محبت کو ہمیشہ اپنے دلوں میں زندہ رکھنا چاہیے۔ دین اسلام پر عمل کرتے رہنا اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے گھر کی عزت اور عظمت کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں کو سمجھ کر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دین اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے ہم اللہ کے رحمت سے متحرک بن سکتے ہیں۔ اور خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اور قیامت کے قریب بھی اللہ کا نظام ہی غالب ہوگا۔ جب دنیا اپنے آخری دور میں داخل ہوگی تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج زمین پر وہ قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آزمائش کے طور پر پیدا کیا، ان کی رہائی کو قیامت کے قریب بڑی علامات میں شامل کیا۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یاجوج ماجوج دو قوموں کا نام ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں احادیث میں کیا گیا ہے۔ یہ نسل انسانی تعلق رکھنے والی قومیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پیدا کیا۔ ان کی تعداد بے شمار ہوگی۔ وہ زمین پر ہر طرف تباہی مچائیں گے۔ ان کی طاقت اور تعداد کے سامنے کوئی انسان یا قوم کھڑا نہ ہو سکے گا۔ یاجوج ماجوج اور
حضرت ذوالقرنین کا واقعہ۔ یاجوج ماجوج کا پہلا ذکر قرآن پاک میں حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں آیا ہے، اور حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کی مدد کی جو یاجوج ماجوج کے حملوں سے پریشان تھی۔ اللہ کے حکم سے ذوالقرنین نے لوہے تانبے کی ایک دیوار تعمیر کی تاکہ یاجوج ماجوج کو روک دیا جائے۔ یہ دیوار ایک طویل عرصے تک یاجوج ماجوج کو دنیا سے الگ رکھے گی۔ یاجوج ماجوج کا قیامت کا قریب ظہور، اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ جب ذوالقرنین نے بنائی تھی، یہ قومیں دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائیں گی اور زمین پر تباہی مچائیں گی۔ قرآن پاک میں سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج زمین کے پانیوں کو بھی پی جائیں گے اور زمین کی تمام نعمتوں کو تباہ کر دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کے 999 افراد ہوں گے۔ تو یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا ذکر، وہ ہر چیز کو کھا جائیں گے، پانیوں کو خشک کر دیں گے اور زمین کی نعمتوں کو ختم کر دیں گے۔ زمین پر کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ خود کو اتنا طاقتور سمجھیں گے کہ آسمان پر تیر چلائیں گے اور وہ تیر خون آلودہ واپس آئیں گے۔ ان کو دلوں میں خدا کا کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی تباہ کاریوں پر فخر کریں گے۔ یاجوج ماجوج کی تباہی کیسے ہوگی؟ یاجوج ماجوج کی تباہی صرف اللہ کے حکم سے ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اور اس وقت زمین پر موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے ایک پہاڑ پر پناہ لینے کا حکم دیں گے، کیونکہ زمین پر کوئی بھی یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ایک پہاڑ پر پناہ لینے کا حکم دیں گے، کیونکہ زمین پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایک خاص بیماری یا کیڑے نازل کرے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے زمین پر بدبو، گندگی پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا جس سے زمین کو صاف کر دے گی اور دنیا کو دوبارہ قابل رہائش بنائے گی۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ کوئی قوم کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی کو سمجھنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ زمین کی زندگی عارضی ہے اور یہ تمام نشانیاں انسان کو آخرت کی تیاری کا پیغام دیتی ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قوم یا انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ایک پہاڑ پر پناہ لینے کا حکم دیں گے، کیونکہ زمین پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایک خاص بیماری یا کیڑے نازل کرے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے زمین پر بدبو، گندگی پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا جس سے زمین کو صاف کر دے گی اور دنیا کو دوبارہ قابل رہائش بنائے گی۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ کوئی قوم کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی کو سمجھنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ زمین کی زندگی عارضی ہے اور یہ تمام نشانیاں انسان کو آخرت کی تیاری کا پیغام دیتی ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قوم یا انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔